اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148 سے 148 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اور پارہ نمبر 2 ہے سیقول السفہاء۔ قبلہ جو تبدیل ہوا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، اس کا حکم ہو چکا، اور اس آیتوں میں بھی آج کے سبق میں بھی یہ ذکر جاری ہے۔ یہ جو آیت ہے آیت نمبر 148، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو مقصد بتلایا ہے کہ دیکھیں، بیت اللہ تو ایک رخ کر کے عبادت کرنے کی جگہ ہے، مقصد ہے نیک اعمال میں آگے بڑھنا اور اپنے آخرت کے لیے نیک اعمال کی تیاری کرنا۔ تو تم اب اپنے مقصد میں لگ جاؤ، اور جو یہ اعتراض کر رہے ہیں یہود و نصارہ، ان کے اعتراض کی پرواہ نہ کریں۔ آیت پڑھتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر کسی کے لیے، کل آپ سمجھتے ہیں تمام، اور تمام کے لیے، کل کے لیے، ہر ایک کے لیے، وجہتن ایک جہت ہے، ایک رخ ہے۔ ہر مذہب والا اپنے ایک رخ مقرر کیا ہوا، اس نے وہ عبادت کرتا ہے، تو ایک رخ ہے۔ ہوا مولیہا، وہ اس کی طرف رخ کرنے والا ہوتا ہے عبادت میں۔ تو چونکہ اب مسلمانوں کا قیامت تک بیت اللہ یہ رخ مقرر ہو چکا، تو اب تم اپنے مقصد میں لگ جاؤ۔ مقصد کیا ہے زندگی کا؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم ایک دوسرے سے سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، خیرات، بھلائی کے کاموں میں، نیک اعمالوں میں، کیونکہ زندگی کا جو وقت تمہارا گزر رہا ہے، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے نیکیاں کرنے کی کوشش کرو اور ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا۔ کیوں نیکیاں کرنی ہے؟ اللہ نے فرمایا اینما، جہاں بھی تکونو تم ہوگے، دنیا میں کسی جگہ تم ہو، یأتی لے آئے گا، بکم تم کو، اللہ لے آئے گا تم کو، جمیعاً اکٹھا۔ ابھی کوئی کسی مذہب کی طرف ہے، کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتا ہے، کوئی مغرب کی طرف، کوئی شمال کی طرف، کوئی جنوب کی طرف، ہر ایک نے ایک مذہب اختیار کیا ہوا ہے۔ لیکن اے مومنو، تم نیک اعمال میں سبقت کرتے رہو، وہ وقت دور نہیں، تم جہاں بھی جو انسان ہوگا، تم سارے کے سارے ایک میدان میں اکٹھے ہونے والے ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، گورا ہو، کالا ہو، عرب ہو، عجم ہو، سب کے سب ایک میدان روز قیامت تم اکٹھے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اکٹھا فرمائیں گے، اور پھر تم کو بدلہ صرف تمہارے نیک اعمال کی سبب سے ملے گا۔ تو اس لیے اپنے وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے نیک اعمال میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر، ہر شے پر قدیر، قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ یہ اس لیے بتایا کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ سب کو اکٹھا کریں گے، تو یہاں وہ اعتراض ہے۔ معترضین جو کفار ہیں وہ کہتے ہیں جب ہڈیاں ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کسی کو کوئی جانور کھا لیتا ہے، کوئی آگ میں جل جاتا ہے، کوئی پانی میں ڈوب جاتا ہے، کوئی حادثے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، کس طرح وہ زندہ ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اس بات میں شک نہ کرو مومنو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 148 مکمل ہوئی۔ آیت نمبر 149، آیت نمبر 149 اور آیت نمبر 150، ان دونوں میں اللہ نے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومنوں کو حکم دیا کہ اب رخ بیت اللہ ہے، اب تم اس میں کوئی شک نہ کرو، اور اس بحث میں اب نہیں پڑھنا ہے، اب تا قیامت یہ تمہارا قبلہ رہے گا مسلمانوں کا۔
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمِنْ حَيْثُ اور جس جگہ سے جہاں سے خرجتا آپ نکلیں فولی پس پھیریں اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ اور بے شک یہ حق ہے یعنی جو حکم ہے یہ سچا ہے تیرے رب کی طرف سے وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل بے خبر عما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا جس جگہ سے آپ نکلے سے مراد یہ ہے آپ اپنے جگہ ہوں مقیم اپنے علاقے میں ہوں مدینے میں ہوں یا پھر آپ سفر میں ہوں جہاں سے آپ نکلے جہاں جائیں اب آپ نے اپنا چہرہ اپنا رخ نماز میں بیت اللہ کی طرف کرنا ہے۔ عما تعملون اور اللہ بے خبر نہیں ہے غافل نہیں ہے اس سے جو تم کام کرتے ہو عمل کرتے ہو۔ آیت نمبر 150 میں بھی یہی حکم ہے آخری وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے خرجتا آپ نکلیں پس پھیر دیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ اور یہاں سے تمام مومنین کو حکم ہے اسی آیت میں وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم سب ہو فولو پس تم سب پھیر دو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ اس کی طرف بیت اللہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ تو جب یہ حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز ادا کر رہے تھے تو نماز کے اندر ہی رخ پھیر دیا گیا۔ رخ پھیر دو آگے کیا ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ لِأَلَّا اس لیے کہ نہ ہو یکون نہ ہو للناسی لوگوں کے لیے علیکم تم پر حجتن کوئی دلیل کوئی حجت یعنی تورات اور انجیل میں لکھا کہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان کا جو قبلہ ہوگا وہ بیت اللہ ہوگا تو اب بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اب ان یہود و نصارہ کو یہ اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر کا قبلہ بیت اللہ ہوگا اور یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں تو اب یہ ان کا اعتراض بھی ختم ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ مگر وہ لوگ جنہوں نے بے انصافی کی ظلم کیا ان میں سے وہ تو ابھی بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي پس تم ان سے نہ ڈرو اور تم سب مجھ سے ڈرو۔ ایک طرف ان معترضین کا اعتراض ہے کفار کا اور دوسری طرف میرے اللہ کا حکم ہے تو اب تم نے کیا کرنا ہے بس اللہ سے ہی ڈرنا ہے ان کے اعتراض کی پرواہ نہ کریں۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور تاکہ میں تام کروں پورا کروں لام علت کا ہے یعنی تاکہ اتمہ میں تام کروں پورا کروں نعمتی اپنا انعام تم پر وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ سے ڈرنے اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈرو تو اس لیے کیا ہوگا آخرت میں جو انعامات رکھے ہیں وہ تم پر پورے کے پورے تم کو حاصل ہوں۔ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا انعام تمہیں مل چکا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ کما ارسلنا اللہ کے رسول کو ہم نے تمہارے اندر بھیجا یہ بھی انعام ہے۔ آیت نمبر 151 دیکھیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم کما جس طرح ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تمہارے اندر
رسولاً ایک رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، منکم تم میں سے، تم جس طرح انسان ہو اسی طرح وہ انسان ہے، کوئی فرشتے اور جنات کی مخلوقات میں سے نہیں ہے بلکہ انسان ہے، اور تم میں سے تمہارے قبیلے خاندانوں میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا جو پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات، ویزکیکم اور تمہیں پاک کرتا ہے، برے عقائد جو ہیں شرکیہ عقائد اور برے جو رسمیں ہیں ان سے تم کو بدعات سے پاک کرتا ہے، اس پاکی کے طریقے بتاتا ہے۔ اور اسی طرح گناہوں سے وجود بھرا ہوا ہے تو وہ گناہوں سے وجود بھرا ہوا کس طرح پاک ہوگا، تو وہ بھی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو نیک اعمال کے ذریعے بتلایا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور وہ تعلیم دیتا ہے سکھاتا ہے تم کو کتاب یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید اور حکمت کی باتیں دانائی کی۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور وہ سکھلاتا ہے تم کو وہ لم تکونوا نہیں تھے تم سب تعلمون جانتے، ایسی ایسی باتیں جو تم نہیں جانتے تھے قرآن و حدیث کی اور بہت ساری انوارات کی، وہ نورانی اور اچھی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو سکھلاتا ہے، اور حکمت اور کتاب اللہ کا کتاب اور گناہوں سے پاک ہونے کے طریقے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اندر بھیج کر یہ انعام کیا، اسی طرح تم ہمارے حکموں پر چلتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، تو آخرت کے انعامات بھی تم پر تام ہوں، مکمل ہوں۔ تو جب انعامات کا ذکر ہوا تو آیت نمبر 152 میں اللہ نے شکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور لازم ہے کہ نعمتوں کے بعد شکر کیا جائے تو اس میں زیادتی ہوتی ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ فَاذْكُرُونِی پس تم سب مجھے یاد رکھو، اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی اور شکر کرو میرا سے مراد میری جو نعمتیں ہیں ان کا شکر کرو، ولا تکفرون اور تم سب میری ناشکری نہ کرو۔ دیکھیں یہاں حکم ہے فاذکرونی مجھے یاد رکھو، یہ لفظ ذکر ہم کہتے ہیں ذکر کرنا، تو ذکر سے مراد یاد کرنا اللہ کو، اور یاد ہوتا ہے دل سے۔ ہم کسی کو یاد کرتے ہیں تو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، دل سے اس کو یاد کرتے ہیں، تو ذکر سے مقصد ہے دل سے اللہ کو یاد کرنا، پھر وہ دل کی یاد زبان پر پہنچتی ہے اور زبان اس کا اقرار کرتا ہے، یعنی زبان سے ہم وہ تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ زبان ترجمان ہے دل کی، اصل اللہ کی یاد ہمارے دل میں ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو زبان ہماری چلتی رہے اور دل خالی ہو، تو یہ نقصان ہے۔ یاد کرنا ہے اللہ کو دل سے، تو اللہ یاد رکھیں گے تم کو، اللہ کا وعدہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس بندے کو یاد کرتے ہیں جو بندہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اور ایسا بھی ہے کہ فرشتوں سے نام لے کر کے اس کا یاد کیا جاتا ہے کہ فلاں بندہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو اللہ بھی اپنے فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی روایت ہے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جو مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی زبان میرے ذکر میں چل رہی ہوتی ہے، دل سے یاد کر رہا ہے تو میں اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بڑی فضیلت ہے اللہ کو یاد کرنے کی، ہم اللہ کا ذکر کریں دل سے۔ اور دوسرا حکم ہے شکر کرو میرا، یہ تو واضح ہے، نعمتوں کا شکر کرو گے دل سے کہ بالکل میں اس لائق نہیں تھا، اللہ نے فضل کیا کہ مجھے انسان بنایا، اور اللہ نے فضل کیا کہ مجھے مسلمان بنایا، اور اللہ نے فضل کیا کہ مجھے اہل و عیال ماں باپ دیے، اولاد دی، بہن بھائی دیے، پورا خاندان دیا، مسلمان پیدا کیا، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، رزق حلال دیا ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، دل سے اس کا شکر کرے گا، اللہ اس کی نعمتوں میں اور اضافہ فرماتے ہیں، اور اللہ اس کے دین میں ایمان میں اور اضافہ فرماتے ہیں، اللہ اس کی برکت میں، اس کے چین سکون میں اور اضافہ فرماتے ہیں۔ لیکن جو بندہ بہت ساری نیک چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں، وہ سمجھتا ہے میں نے خود نے کمایا ہے، یہ میرا کمال ہے، میں بڑا ذہین ہوں تو میں نے اپنی نالج سے کمایا ہے، اور اللہ کا وہ شکر ادا نہیں کرتا، تو
ڈھیروں ہوتی ہیں اس کے پاس چیزیں، لیکن اس کا دل ویران ہوتا ہے، وہ بے چین بے سکون ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سب چیزیں ہیں اس کے باوجود میرا دل بے چین کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے ہی دل کو اطمینان اور سکون ملتا ہے، اس کے علاوہ چیزوں کے انبار سے نہیں ملتا۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم سمجھیں اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ نے دی ہیں، اللہ کا شکر کریں تو اس کے ساتھ ان نعمتوں میں برکت اور زیادتی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور اسی میں دل کا سکون ہے، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ ناشکری سے وہ نعمت بھی چھن جاتی ہے، اور بسا اوقات انسان کی ترقی ختم ہو جاتی ہے اور زوال آ جاتا ہے۔ یہ ظاہری طور واضح طور اللہ کا حکم ہے، اس میں کوئی ایسی معنی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم اپنی اس زندگی کو دیکھیں اور اللہ کا شکر بجا لائیں۔ آخری بات ہے ذکر کے بارے میں، جیسا کہ حدیث پاک ہے بخاری شریف میں جو حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ وہ زبان پر بہت ہلکے ہیں اور ترازو میں بڑے بھاری ہیں اور رحمان کو بڑے محبوب ہیں۔ اس کی حدیث پاک کے الفاظ اس طرح ہیں، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، 2 کلمے حبیبتان محبوب ہیں رحمان کو، خفیفتانی علی اللسان زبان پر بڑے ہلکے ہیں، اور ثقیلتانی فی المیزان ترازو میں بڑے بھاری ہوں گے قیامت میں۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہلکے ہیں، جاتے آتے ہم پڑھتے رہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ کی ذات پاک ہے ہر عیب سے، شرک سے، کفر سے، اور اللہ کی حمد ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اللہ پاک ہے، عظمتوں والا ہے۔ آج یہ رکوع مکمل ہوا آیت نمبر 152 تک۔ اس سبق کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔